اور یہ جو تمہارا پیسہ قوالوں پر تفضیلی اور حافظی قسم کے نعت خانوں پہ جا رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ سارا گرامی میں چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ توجہ فرمائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں، اور وقت میرے بالکل پیش نظر ہے، اس کے اندر ہی میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ دوستانی عزیز، یہ ہم ایک ادارے میں بیٹھے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ذرا اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ بیٹا بیٹھیں گے آپ، میرے چاند بیٹھیں گے تھوڑا سا، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، تھوڑا میرا چاند مجھے ٹائم دیجئے، تھوڑا سا خاموشی، ہو سکے تو آپ تشریف رکھیں اور اپنی باتیں بند کیجئے۔ دوستانی عزیز، ہم ادارے میں بیٹھے ہیں اور یاد رکھیں یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں اپنے اداروں پر نظر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ آپ نے ہمیں بندہ دیا تھا جو ناظرہ بھی نہیں پڑھنا جانتا تھا، اللہ کی فضل و توفیق سے، اساتذہ کی محنت سے ہم نے ایک آپ کو عالم اور حافظ اور قاری بنا کے دے دیا ہے۔ تو میں اس کو اپنے سادہ لہجے میں یوں کہہ لیتا ہوں کہ آپ اہل سنت کے جتنے صحیح العقائد، صحیح الاعمال، صحیح الافعال لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ مدارس کے اعتبار سے ضرور تعاون فرمائیں، اور مدارس بنانے میں بھی، اور صرف بنانے میں نہیں کہ آپ نے چندہ دے دیا اور کام ہو گیا، دو چیزیں ہوتی ہیں، چندہ بھی اور بندہ بھی۔ اور اگر اس دور حاضر کی چلتی تیز ہواؤں کو میں دیکھوں تو ایک چیز اور شامل کر لیجئے، مدارس کے ساتھ تعاون تین طرح کا ہوتا ہے، چندے کے ساتھ، بندے کے ساتھ اور دفاع کے ساتھ۔ یہ تیسری چیز آپ میری طرف سے شامل کر لیجئے، آپ چندہ بھی دیں تاکہ اچھی جگہ پہ لگے، آپ بندہ بھی دیں تاکہ بندے کا پتر بنا کے دیا جائے۔ 5 کلو کا سر ہلانے سے بات نہیں بننے والی، تھوڑا سا مہربانی فرمایا، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں دفاع بھی فرمایا کریں۔ ہمارے ہاں ایک یہ مرنا بھی تو ہے نا، ایک بندہ کام کر رہا ہے، 7 بندے اس کی ٹانگیں کھینچنے والے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بھی چوک چراہے گلی کے اندر کھڑا ہو کے بک بکاڑا کرے اور نواق بکواس باندھ کر ایڈے جو گئے تھے آپ بڑھا کھا، وہ تو پھر بھی بڑھائی بیٹھے نے، تینوں شرم کوئی نہیں ہوندی، تو بالکل اس کا دفاع کیا کرے، نہیں جی میں فلانا ایداں ہو گیا تے ایداں ہو گیا تے ایداں ہو، گل ہوندی کوئی نہیں، گل مکھی دی ہوئے تے گلی دے وچ مجھ دی بنی کلوتی ہوندی ہے۔ تو یہ ایسی ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے، بالکل آپ دفاع فرمایا کریں۔ ایک بندہ اگر تکڑا ہو جائے نا تو جننے کان ٹوٹے محلے دے سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ بالکل آپ دفاع فرمایا کریں اور آپ کو یہ دفاع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے ابتدائی طور پہ آپ کی خدمت میں کہا۔ افسوس اس بات کا ہے ہمارے یہاں نا کچھ ہماری ترجیحات ہیں جو ہماری ٹھیک نہیں ہیں۔ محافل کروانے والے بھی محافل کرواتے ہیں، اچھی بات ہے اگر آپ کی اللہ کی رضا کی نیت ہے، لیکن یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ جو محفل کی تھی تو بندہ کون کون سا بلایا تھا، ہمارے سنیوں کا سٹیج تھا، اس نے کس کو راضی کیا تھا، یہ تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر آپ کو علماء بتاتے نہیں جی ہوں تاریخ لے لی ہوں اسی کی کریے، کمال علی گل بھی تاریخ لے لی بدل نہیں ہوندی، لوگ کی ویاہ دی بدل چڑھ دینے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں نا، وہ منگنیاں توڑ چھڑ دینے، تو انہوں کو نہیں پتا گندہ گھر ویکھ کے اگلی منگنی چھوڑ سکتے ہیں، کیوں جی؟ تے گندا بندہ ویکھ کے تسی وہ مولوی تے پیر نہیں چھوڑ سکتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے میرے عزیز تھوڑا سمجھنے کی کوشش فرمائیں، تو آپ اپنی ترجیحات کو درست کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے آپ نا محافل جب بھی کریں اپنے علماء سے مشورہ کریں، نمبر 1، ٹھیک ہے، کہ کس بندے کو بلانا اور کیسے کرنی، اور دوسری اپنی محافل کا ٹائم صرف 1.5 سے 2 گھنٹہ کر دیں، یا پھر اپنی محفل دن میں لے آئیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رات کے وقت زیادہ لمبی محفل نہ کریں آپ حضرات، اور پھر مولوی نو ساتھ کے ٹنگی رکھ دیو جویں کسائی بکرے دا پٹ ٹنگی رکھدا ہے، تو خدا دا خوف کرو یار، 1 بجے تائیں اودے سر تے سارے بندے بہائی رکھ دیو، کہ جیلے سارے سو جان ہوں آ گیا سرمایہ اہل سنت، میں کہا تہاڈا سرمایہ تے کونج کے لے گئے گٹھواں چ، تے ہن تسی اپنا سرمایہ کڈ لیاندا بیٹھک دے وچوں، اے کیڑا تک ہویا جی؟ کیوں حضرت جی؟ اس واسطے خدا دا نام منو میرے چن، پہلے اپنی ترجیحات کو درست کریں، محافل کریں تو علماء سے رابطہ کریں، کیڑا بندہ کیسے بلانا ہے ہم نے، اور محافل کا ٹائم کلوز کر دیں۔ اور یہ جو تمہارا پیسہ قوالوں پر تفضیلی اور حافظی قسم کے نعت خانوں پہ جا رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ مدرسے کی دیوار پر لگے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا پیسہ ایک رات میں تم ایک نعت خان پہ پھینک دیتے ہو، 3 ماہ کا مدرسے کا خرچہ چل سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ او بھائی جان جدو تہاڈا امی ابا مردا ہے نا تے ادوں اے نعت خان نہیں ہوندے، اے علماء ہوندے جے جڑے مدرسے بیٹھ کے پڑھاوندے جے، یہ جنازہ پڑھاوندے جے، یہ ختم پڑھاوندے جے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو اس واسطے آپ مہربانی فرمائیں، ذرا اپنی ترجیحات تو درست فرمائیں نا، اور پھر جتنی دیر تک ایک عدد پیر نہ ہو تو آپ کی محفل نہیں ہوتی، اور پیر انہوں نے بھی چاہیے ٹائم نہ لاؤن کہن بھی میں 1 گھنٹہ بہنا، ایک تلاوت، ایک نعت، 50 منٹ دا بیان، اللہ خیر صلی آنا 11 بجے آؤندیاں بھی محفل گول کرنی ہے، جانا 12:30 پھر محفل گول کرنی ہے، شوگر دے کٹے بیعت بیچارے کو ہوتا کوئی نہیں،
جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ زیادہ دیر بھی بیٹھ لیتے ہیں، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں یہ شریعت کے باغیوں کے لیے ہے، اور جو اصلی ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، ان کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی، ہر بار اب تو قاری آ جائے تو بیٹھک میں بیٹھا رہتا ہے، اور نہیں جی میں 10:30 تو پہلے تلاوت کوئی نہیں کرنی، اور پھر نقیب بھی کہتا جی باقاعدہ تلاوت ہوگی، بھی پہلو 2.5 گھنٹہ بے قاعدہ ہوتی رہی ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے میرا خیال آپ کے لیے، لیکن یہ تربیتی باتیں ہیں، یہ جب آپ کریں گے تو آپ کی قوم کا فائدہ ہو جائے گا، ان کو کوئی پیغام پہنچے گا، اور اپنی قوم کو صحیح پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ کس کس بندے کو کیسے بلانا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور کریں گے کیسے؟ جب اپنی علماء سے آپ رابطہ رکھیں گے، اور علماء آپ بنائیں گے تو علماء کی کثرت ہوگی نا، اور چاہیے تو علماء کی کثرت ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا میں امید کروں کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کروائیں گے اور تعاون بھی فرمائیں گے؟ آواز مٹھی ہو گئی ہے، دیکھو ناڑی جناب ہے، مہربانی فرماؤ ذرا مدارس کی طرف توجہ فرماؤ، گلی گلی میں مدرسہ کھولنا چاہیے۔ اور میں یہاں پر ان لوگوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں اور مولویوں کی صفوں میں ہی ہوتے ہیں، یا مدرسہ بن گیا تو پتہ نہیں بڑھنا کیے، میں کہا کچھ بھی نہیں ہونا۔ اگر شہر میں دوسرا مدرسہ بن جائے وہ چھوٹی ذہنیت کا بندہ تو ٹینشن لے جاتا ہے، اجارے تو ساریاں کھلا تو سارے دانے لے جائے گا، نہیں ہو بھائی جان کچھ بھی نہیں ہونا، یہ تیرا مدرسہ بھی بن جانا ہی تو تیرا اللہ نے رزق بھی پورا کر چھڑنا ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اہل سنت کے ادارے بناؤ یار، اور ان کے اندر با مقصد بندے لے کے آؤ، اور اسی طرح قوم کے سامنے پیش کرو جو آپ نے سال میں مٹیریل تیار کیا ہے۔ تو جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، یہ بڑی ضروری باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اداروں کے دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔